بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع السائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم يسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن صخبر، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرین۔ اور یہ ابو عثمان نہدی اور ابو رافع سائغ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور بدری صحابہ اور درجہ بدرجہ نیچے کے صحابہ کی صحبت پائی ہے اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک نیچے اتر کر روایتیں کی ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، مگر ہم نے کسی معین روایت میں یہ نہیں سنا ہے کہ ان دونوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے یا ان سے کچھ سنا ہے۔ اور ابو عمرو شیبانی اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ جوان تھے، اور ابو معمر عبداللہ بن صخبرہ، ہر ایک نے دو دو حدیثیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہیں۔ وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحب علي رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربيعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. اور عبید بن عمیر نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، اور عبید دور نبوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور قیس بن ابی حازم جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے 3 مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ اور ربیعی بن حراش نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے 2 مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ وقد سمع ربيعي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثا. اور ربعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے، اور نافع نے حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، اور نعمان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے 3 مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں، اور عطا بن یزید لیثی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، اور سلیمان بن یسار نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے، اور حمید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی مرفوع حدیثیں روایت کی ہیں۔ فَكُلُّ هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط،
وَلَلْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُم مُمْكِنٌ مِّن صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانَ فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ۔ لہذا یہ سب تابعین جن کی نامزد صحابہ کرام سے روایتیں ہم نے بطور مثال ذکر کی ہیں، ان کے بارے میں ایسا سماع مروی نہیں ہے جسے ہم کسی معین روایت میں جانتے ہوں، اور نہ کسی معین روایت میں یہ بات مروی ہے کہ ان تابعین نے ان صحابہ سے ملاقات کی ہے، اس حال میں کہ یہ سب حدیثیں عارفین روایات و اخبار کے نزدیک صحیح الاسانید ہیں، اور ہم کسی محدث کو نہیں جانتے کہ اس نے ان روایتوں میں سے کسی کو ضعیف کہا ہو یا سماع کی تلاش اور جستجو کی ہو، کیونکہ ہر ایک کا سماع مروی عنہ سے ممکن ہے، غیر معروف نہیں ہے، ان سب حضرات کے ایک ہی زمانے میں ہونے کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تک جن تابعین کی صحابہ کرام سے روایتوں کی 16 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، ان تابعین کا ان صحابہ سے روایت کرنے میں کہیں بھی سماع اور لقاء کا تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی تمام محدثین کے نزدیک یہ روایتیں صحیح الاسانید ہیں۔ آج تک کسی نے ان روایتوں کو ضعیف نہیں کہا، اور نہ کسی نے ثبوت لقاء کی تفتیش اور جستجو کی ہے، کیونکہ زمانہ ایک ہونے کی وجہ سے لقاء اور سماع ممکن ہے، اور اسی امکان کو اتصال سند کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُسَارَ ذِكْرُ إِذْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفًا وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفًا فَلَا حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَا واللہ المستعان علی دفع ما خالف مذہب العلماء وعلیہ التکلان۔ اور یہ قول جسے اس قائل نے ایجاد کیا ہے، جس کو ہم نے نقل کیا ہے، حدیث کو کمزور کرنے کے لیے اس سبب سے جس کا اس نے ذکر کیا ہے، کم رتبہ ہے اس سے کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے، کیونکہ وہ ایک ایجاد کردہ قول اور فاسد کلام ہے جس کا متقدمین اہل علم میں سے کوئی قائل نہیں ہے، اور جو لوگ بعد میں آئے وہ بھی اس قول کو اجنبی یعنی غیر معروف سمجھتے ہیں، لہذا ہم نے جتنی تشریح کر دی اس سے زیادہ تردید اور تشریح کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بات کی اور اس کے قائل کی وقعت اتنی ہی ہے جتنی ہم نے بیان کی، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس قول کے دفع کرنے کے لیے جو علماء کے مذہب کے خلاف ہے، اور اسی پر اعتماد ہے۔ خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے کہ کافی تفصیل سے جس قول کی تردید کی جا رہی ہے وہ قطعاً ناقابل التفات اور ناقابل تشہیر قول ہے، کیونکہ وہ ایک نو ایجاد اور فاسد کلام ہے۔ متقدمین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے، اور متاخرین بھی اس کو ناپسندیدہ اجنبی کلام سمجھتے ہیں، لہذا اس سے زیادہ اس قول کی تردید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی قابل قدر اور قابل اہتمام کلام نہیں، نہ اس کے کہنے والا کوئی قابل قدر آدمی ہے، لہذا متکلم اور اس کے کلام کی اتنی ہی وقعت تھی جتنا کہ ہم نے اس پر وقت صرف کیا۔ تو یہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ تحریر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر ہم سبق کے خلاصے کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔